نماز میں التحیات کا فلسفہ 24 ربیع الاول سن 1419 ہجری مطابق 20 جولائی سن 1998 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر. الحمد للہ الذی ارسل محمدا بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا واختاره من جميع خلقه صغيرا وكبيرا وأنزل عليه كتابه المهيمن على الكتب مبذرا تبذيرا فأشرقت الأرض بنور رسالته برا وبحرا وكان ربك محسنا قديرا وأدبر ظلام الشرك متبرا تتبيرا فسبحان من اختص بالتوفيق والهداية من شاء بالحرمان فكان حظه نفورا وتنفيرا. أحمده سبحانه إذ هدانا للإسلام كرما منه وإحسانا ولم يزل سبحانه بالإحسان جديرا وأشكره إذ أسبل علينا من سحائب كرمه وابلا غزيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه مولاه عن الشرك به وكبره تكبيرا ولم يتخذ له عدلا ولا نظيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله يكسر أصناما ويهدم أوثانا ويمحو شركا مخذولا حقيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي أوضح منهج الحق حتى أضحى مشرقا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن كان له الحق ظهيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. خواتین و حضرات، آپ نے گزشتہ کسی درس کے اندر نماز کے سلسلے میں احادیث کریمہ سے اور آیات کریمہ قرآنیہ سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس نماز کے سلسلے میں کافی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کے اوپر، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلم ہو یا مسلمہ ہو، نماز کو لاگو کیا، نماز کو فرض کیا، نماز کو ضروری قرار دیا، اور نماز کو عظیم الشان، فخیم الشان، جلیل الشان قرار دیا. اور باری تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اور نبی کریم، نبی وسیم، نبی جسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا کہ جو آدمی نماز کا پابند ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، نماز سے مودت رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں محبوب ہے، اور اس کے اعمال کو باری تعالیٰ قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دنیا میں بھی اس کو مقام عالی عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے کو اپنے لیے باعث صد شرف سمجھتے ہیں. اسی طرح باری تعالیٰ نے اس نمازی کے لیے قبر حشر میں، روز قیامت میں عظیم الشان، جلیل الشان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو اس کو وہاں جا کر حاصل ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان مرد و زن پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا، لازم فرمایا. جو عاقل ہے، بالغ ہے، سلیم ہے، تندرست ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے اوپر نماز لازمی اور ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس نماز کو لازم اور ضروری قرار دیا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد کیا ہے؟ باری سبحانہ و تعالی کا اس سے مقصد یہ ہے
کہ نماز پڑھ پڑھ کر بندے اپنی بگڑی بنائیں، نماز پڑھ پڑھ کر بندے اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کریں، نماز پڑھ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی کا اظہار کریں۔ اگرچہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اگر تمام کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے سجدے کے اندر پڑی رہی تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے بندے ساری بندیاں کافر ہو جائیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں کوئی تقصیر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ بے نیاز ذات گرامی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری اور آپ کی بگڑی بنانے کے لیے اس نماز کو لازم اور ضروری قرار دیا، چنانچہ کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نمازی ہیں ان کے چہرے منور ہیں، ان کی آنکھیں منور ہیں، ان کے رخسار منور ہیں، ان کے ہونٹ منور ہیں، ان کی چلت پھرت نورانی ہے، ان کا کلام نورانی ہے، ان کی نشست و برخاست نورانی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے دل لگتا ہے۔ نماز کے اندر باری تعالیٰ نے بہت سے ارکان کو ضروری قرار دیا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے والا 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم قاعدہ بولتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 مرتبہ بیٹھتا ہے، 2 رکعت پر بیٹھے گا اس کو قاعدہ اولا بولتے ہیں، 4تھی رکعت پر بیٹھے گا اس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں، 2 مرتبہ وہ التحیات پڑھتا ہے، اس التحیات پڑھنے کو تشہد بولتے ہیں۔ لیکن آپ بخوبی سماعت فرمائیں کہ جب نمازی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ نماز کے اندر قاعدے میں جو التحیات پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کو تشہد کہتے ہیں، یہ ہم اور آپ جو کلمات اس قاعدے کے اندر ادا کرتے ہیں یعنی التحیات للہ آخر تک پڑھتے ہیں، ان کلمات میمونہ کو روایت فرمانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ویسے حضرت جابر نے بھی تشہد کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی نقل کیا، اور دوسرے صحابہ کرام نے نقل کیا، لیکن ان صحابہ کرام کے نقل کردہ تشہد کے کلمات اور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کسی انداز سے اس کو نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اور آپ جو تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس کو تشہد عبداللہ ابن مسعود بولتے ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو التحیات للہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ان کلمات کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ آج کے درس میں میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس التحیات کے بارے میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ التحیات ہے کیا چیز۔ ہر نماز میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، فرض نماز ہو، سنتیں ہو، ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کے اندر بیٹھتا ہے، قاعدہ کرتا ہے، التحیات پڑھتا ہے۔ آپ حضرات التحیات کے فلسفے کو بخوبی اور بغور سماعت فرمائیں تو آپ کے قلب کو ایک لطف محسوس ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 52 سال کی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو محسوس کیا اور اس بات کو چاہا
کہ نبی کریم نبی وسیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمانوں پر بلایا جائے، اور آسمانوں پر بلانے کے بعد جنت کی سیر کروائی جائے، دوزخ کا مشاہدہ کروایا جائے، سدرۃ المنتہا جو ایک نورانی مقام ہے جہاں فرشتوں کا جھمگٹا رہتا ہے، اس کا دیدار کروا دیا جائے، اور براہ راست اس سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی سے بات چیت فرما لیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہو جائیں۔ اس کی پوری تفصیل تو میں آپ حضرات کے سامنے کسی اور درس میں عرض کروں گا، یعنی معراج کا واقعہ علیحدہ بیان کروں گا۔ آج کے درس میں تو مجھے صرف التحیات کا فلسفہ بیان کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں، اور جانے کے بعد میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا کر لائیں۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کسی درس میں آئے گا۔ براق لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اس کو سفر معراج کہتے ہیں، معراج پر جانا کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی۔ قرآن کریم میں اس کو نقل کیا گیا، 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ اسی چیز پر مشتمل ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات گرامی جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے اندر براہ راست حاضر ہوئے، اور اس طرح حاضر ہوئے کہ وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ عزرائیل تھے، نہ کوئی عام فرشتہ تھا، نہ کوئی خاص فرشتہ تھا۔ عابد اور معبود موجود تھے، یعنی باری تعالیٰ موجود تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باری تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں تشریف لے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بڑی ذات سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی تحفہ ضرور لے جاتا ہے، تاکہ وہاں بڑے آدمی اور بڑی ذات کے سامنے اس تحفے کو پیش کر سکے۔ دنیا کے اندر تحفے کا لین دین بہت چلتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے ملنے جاتا ہے، مختلف قسم کے تحفے لے جاتا ہے، کبھی پھل لے جاتا ہے، کبھی جناب کپڑے لے جاتا ہے، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے، اس طرح ہدیہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ہدیہ لینے دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے معراج میں، ذات باری تعالیٰ کے پاس براہ راست ملاقات ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی حائل نہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، درمیان میں کوئی حجاب نہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں، درمیان میں کوئی مانع اور عائق موجود نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چند کلمات ڈال دیے۔ ارے میرا محبوب پیغمبر مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو کم از کم اس کی زبان پر میری حمد و ثنا تو جاری ہونی چاہیے، اس کی زبان پر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی تعریف و توصیف کے کلمات جاری ہونے چاہیے۔ لیکن وہاں ایسے مقام عالی پر، اتنے اونچے مقام پر
حضرت آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے، جہاں میکائیل اسرافیل بھی نہیں جا سکتے، جبریل نے سدرۃ المنتہا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. اور سدرۃ المنتہا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک مبارک مقام ہے، اور جبریل نے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے کے بعد کہا کہ آگے اب آپ خود تشریف لے جائیں، آگے جانے کی مجھ جبریل کو اجازت نہیں ہے. اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جبریل ایک بال کی برابر آگے بڑھوں گا تو میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. یہ مقام تو اے احمد مجتبیٰ آپ کے جانے کا ہے. جبریل کو یہیں تک جانے کی اجازت تھی. جبریل نے صاف کہا اگر یکسر موئے بالا پرم، اگر یکسر موئے بالا پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم. وہاں اللہ تعالیٰ کے انوار میرے پروں کو جلا دیں گے، میرا مقام آگے جانے کا نہیں. اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ میرے آقا کا جو مقام ہے وہ مقام جبریل فرشتے کا بھی نہیں ہے. مخلوقات میں کسی کو اتنا مقام عالی اونچا مقام عطا نہیں کیا گیا جو میرے آقا کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسے پیار سے، کیسی محبت سے باتیں فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کا دل میرے آقا کی مجلس میں خوب لگتا تھا. بیوی بچوں کے پاس جانے کو طبیعت نہیں چاہتی تھی. مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسی نورانی بات فرماتے تھے، کیسی نورانی مجلس ہوتی تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان شاگردوں کے بیچ میں، ان صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف رکھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جب صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے کہ جیسے صحابہ تارے ہوں اور میرے آقا چاند. وہ بڑی مبارک مجلس، ایسا لگتا تھا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے بیچ میں چاند کے مثل تشریف رکھتے ہیں. سرکار دو عالم بیٹھے ہیں یوں چاروں اپنے یاروں میں، سرکار دو عالم بیٹھے ہیں یوں چاروں اپنے یاروں میں، بارات میں جیسے دولہا ہو یا چاند ہو جیسے تاروں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نورانی ذات گرامی معراج پر تشریف لے گئی اپنے جسم اطہر کے ساتھ. آپ کی روح بھی گئی، آپ کا جسم مبارک بھی گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے، تشریف لے گئے تو باری تعالیٰ نے چند مبارک کلمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام فرمائے کہ یوں کہو یہاں پر آنے کے بعد. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو جاتے ہی وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے گئے تھے دل میں فوراً زبان پر آئے. وہ کلمات کیا تھے؟ میرے آقا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ بڑے مبارک کلمے ہیں، یہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے نکلے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشا سے وہاں نکلے. کہاں؟ زمین پر نہیں، اس سے پہلے میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے یہ مبارک کلمات دنیا کے اندر نکلے ہی نہیں تھے. یہ تو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے اندر تشریف لے جانے کے بعد نکلے اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، یہ ہدیہ سنیہ پیش فرمایا، التحیات للہ. التحیات سے مراد تمام کی تمام قولی عبادتیں ہیں، تمام کی تمام وہ عبادتیں مراد ہیں جو زبان سے تعلق رکھتی ہیں، جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں. وہ تمام کی تمام عبادتیں
اللہ سبحانہ و تعالی کو زیب دیتی ہیں۔ چغلی نہ کرنا زبان کی عبادت ہے، غیبت نہ کرنا زبان کی عبادت ہے، گالیاں نہ دینا زبان کی عبادت ہے، فحش اور بری باتیں نہ بولنا قولی عبادت ہے، اسی طرح کفریہ باتیں نہ کرنا قولی عبادت ہے، نفاق والی باتیں نہ کرنا قولی عبادت ہے، جھوٹ نہ بولنا قولی عبادت ہے، بہتان نہ باندھنا قولی عبادت ہے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارنا قولی عبادت ہے، خلاف حقیقت بات نہ کہنا قولی عبادت ہے، بکواس نہ کرنا قولی عبادت ہے، کم بولنا قولی عبادت ہے، ضرورت کے مطابق کلام کرنا قولی عبادت ہے، ورنہ خاموش رہنا قولی عبادت ہے، بات بات پر قسم نہ کھانا قولی عبادت ہے، باطل بات زبان سے نہ نکالنا قولی عبادت ہے، حق بات کہنا قولی عبادت ہے، ہمیشہ سچ بولنا قولی عبادت ہے، مذاق نہ اڑانا یہ بھی قولی عبادت ہے، قرآن کریم پڑھنا یہ زبان کی عبادت ہے، باری تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی زبان کی عبادت ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ بھی قولی عبادت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ بھی قولی عبادت ہے، کلمہ پڑھنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ بھی قول عبادت ہے، اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا یہ بھی قول عبادت ہے، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا یہ بھی قول عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ بھی قول عبادت ہے، ہر مسلمان کو سلام کرنا یہ بھی قول عبادت ہے، اس مسلمان سے چاہے سلام کرنے والے کی جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو بھی سلام کیا جائے، پہچاننا کوئی ضروری نہیں ہے، بس مسلمان ہونا ضروری ہے کہ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور دعا کا ہر بندہ محتاج ہے، سلام کرنے والا بھی دعا کا محتاج ہے اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ دعا کا محتاج ہے، یہ تمام کی تمام قول عبادتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ تمام کی تمام زبانی عبادتیں اور قولی عبادتیں ہیں، باری تعالیٰ کے سوا کوئی ان عبادتوں کا مستحق نہیں۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے اندر یہ کلمات اپنی زبان گوہر افشاں سے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا التحیات للہ، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات، صلوات صلاتن کی جمع ہے اور صلوات بول کر یہاں تمام کی تمام وہ عبادتیں مراد ہیں کہ جن کے اندر انسان کا بدن خرچ ہوتا ہے، جن کے اندر انسان کا بدن کام میں آتا ہے، وہ تمام کی تمام عبادتیں لفظ صلوات کے تحت میں آتی ہیں۔ نماز پڑھنا جانی عبادت بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے، اعتکاف کرنا بدنی عبادت ہے، حج کرنا بدنی عبادت ہے، عمرہ کرنا بدنی عبادت ہے، طواف کرنا بدنی عبادت ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا بدنی عبادت ہے، علم دین پڑھنا، علم دین پڑھانا یہ بھی بدنی عبادت ہے، جہاد کرنا بدنی عبادت ہے، کفار مشرکین کے سامنے تلوار چلانا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے یہ بھی بدنی عبادت ہے، تبلیغ کرنا، تبلیغ دین حنیف کرنا، اسلام کی اشاعت کرنا کسی بھی انداز سے ہو یہ بھی بدنی عبادت ہے، اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بدنی عبادت ہے، دینی کتابوں کا، دینی رسائل کا، دینی امور کا مطالعہ کرنا بدنی عبادت ہے، سہارا دے کر کسی کمزور کا بوجھ اٹھوا دینا یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عبادتوں کو کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے سورج اور چاند کے اندر روشنی بھرنے والے خدا کے لیے زبان کی عبادتیں ہیں اور اسی طرح باری تعالیٰ کے لیے تمام کی تمام جانی عبادتیں ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جانی عبادت بھی کرتا ہے اور اسی طرح قولی عبادت بھی کرتا ہے تو مالی عبادت بھی باری تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی. زکوٰۃ کا ادا کرنا سال گزر جانے کے بعد مالی عبادت ہے، ٹیکس نہیں. زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں بلکہ مالی عبادت ہے. نفلی صدقہ دینا مالی عبادت ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا مالی عبادت ہے. ولیمے کا کھانا بشرطے کے سنت کے مطابق ہو مالی عبادت ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانا مالی عبادت ہے. یتیم بچے کی پرورش کرنا مالی عبادت ہے. مدرسہ بنوا دینا مالی عبادت ہے. مسجد بنوا دینا مالی عبادت ہے. نل لگوا دینا مالی عبادت ہے. کنواں کھدوا دینا مالی عبادت ہے. کتابیں خرید کر مدرسے کے لیے وقف کر دینا یہ مالی عبادت ہے. طلبہ دین کی مدد کرنا، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، روپے سے، پیسے سے، کتابوں سے، سونا چاندی دے کر، اسی طرح دوسرا مال اور دولت دے کر ان کی مدد کرنا مالی عبادت ہے. اسلامی فوج کے لیے ہتھیار مہیا کرنا، اسلامی فوج کے لیے کپڑے مہیا کرنا، مجاہدین کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے کھانے وغیرہ کے واسطے مال دینا مالی عبادت ہے. یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہم کرتے ہیں. سارے اہل اسلام اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو آدمی باری تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا بلکہ غیر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں. ساری عبادتیں اللہ کو زیب دیتی ہیں. ہم غیر اللہ کو پوجنے والے نہیں ہیں. ہم چاند اور سورج کو پوجنے والے نہیں ہیں. آسمان، ندی، پہاڑ، پتھروں، درختوں اور پیڑوں کو پوجنے والے نہیں ہیں. یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے اپنے سامنے جھکوانے کے لیے. باری تعالیٰ کا در ایسا در ہے کہ اس در کے اندر، اس کی بارگاہ عالی کے اندر اہل اسلام، اہل ایمان، اہل قرآن کی پیشانیاں جھکتی ہیں، باری تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. کیونکہ انسان باری تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بحالت سجدہ انسان باری تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے کیونکہ اس نے اپنی وہ عالی پیشانی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دی، زمین پر رکھ دی جو اس کے جسم کے اندر، اس کی باڈی کے اندر ایک اونچا مقام رکھتی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام کی تمام قولی عبادتیں، تمام کی تمام بدنی عبادتیں اور تمام کی تمام مالی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں. باری تعالی نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ میری بارگاہ میں پیش کیا تو باری تعالیٰ نے ان 3 تحفوں کے جواب میں 3 تحفے اپنی بارگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے ان تحفوں کے جواب میں کیسے خاموش رہ سکتے تھے. باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 تحفوں کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باری سبحانہ و تعالی کا کلام ہے. اللہ اللہ بڑے ہیں تو ان کا دیا ہوا تحفہ بھی بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفوں کے مقابلے میں وہ 3 تحفے جو اللہ نے عنایت فرمائے وہ چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار التحیات للہ، ساری قولی عبادتیں، زبان سے کی جانے والی عبادتیں تیرے لیے ہیں، تو ان کا لائق
صادق اور مستحق ہے. اللہ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی. یہ اللہ کا کلام ہے. پلٹ کر اللہ نے حضور سے یوں فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ نے میرے لیے یہ فرمایا کہ ساری قولی عبادتیں میرے لیے مخصوص ہیں. تو لو بولو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اے پیغمبر تیرے اوپر سلامتی ہو. یہ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا. اور جب فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والصلوات کے ساری بدنی عبادتیں پروردگار تیرے لیے مخصوص ہیں. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ سے کہ پروردگار ساری مالی عبادتیں دولت والی عبادتیں تیرے لیے مخصوص ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وبرکاتہ. 3 تحفوں کے جواب میں 3 تحفے بارگاہ الہی سے میرے آقا کو ملے. کیا؟ جب فرمایا کہ قولی عبادتیں پروردگار تیرے لیے مخصوص ہیں، زبان سے کی جانے والی عبادتیں اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو زبان والی عبادتیں کرے گا، قولی عبادتیں کرے گا، دنیا کے اندر بھی اس کو سلامتی دوں گا اور قبر کے اندر بھی سلامتی اس کو ملے گی. قبر کے بچھوؤں سے اس کو محفوظ رکھوں گا، قبر کے سانپوں سے اس کو محفوظ رکھوں گا، قبر کی گرمی سے اس کو محفوظ رکھوں گا، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے اس کو محفوظ رکھوں گا، قبر کے دبانے سے اس کو محفوظ رکھوں گا، جس کی وجہ سے مردے کی ادھر کی پسلی ادھر چلی جاتی ہے اور ادھر کی پسلی ادھر آ جاتی ہے. جو آدمی قولی عبادتیں کرے گا دنیا کے اندر بھی سلامتی ملے گی، قبر کے اندر بھی عالم برزخ میں سلامتی ملے گی. اور یوم قیامت میں جو روزے جزا ہے، بدلہ ملنے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، باری تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے، وہ بہت بڑا ڈر والا دن ہے جس کو فضا اکبر قرآن میں کہا گیا ہے. اللہ نے فرمایا جو قولی عبادتیں کرے گا، زبان سے عبادتیں کرے گا، جو میرے محبوب نے سکھلائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کو محفوظ رکھوں گا. نہ اس کے اوپر کوئی ڈر ہوگا، نہ کسی چیز کا اس کو رنج غم ہوگا، بلکہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. دیکھو تو صحیح یہ تحیات کا فلسفہ کیا ہے، کیسے پیارے کلمات ہیں. یہ نماز کے اندر سب پڑھتے ہیں لیکن اندر کی حقیقت یہ ہے جو آپ سماعت فرما رہی ہیں. اے نبی آپ پر سلامتی ہو، کیونکہ آپ نے میرے لیے کہا کہ زبان کی عبادتیں آپ کے لیے پروردگار مخصوص ہیں. خطاب کیا السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے اللہ. اللہ جس کو سن کر ایمان والا تھرا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام کے علاوہ 99 نام اور بھی ہیں، صفاتی نام کہلاتے ہیں. ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نام سلام بھی ہے. قرآن کریم سے لفظ سلام باری تعالیٰ کے نام کے طور پر ثابت ہوتا ہے. اچھا کا آخری رکوع آپ بھی سماعت فرمائیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. کیا فرمایا؟ الملك القدوس السلام،
اس آیت کریمہ میں اللہ کے لیے ایک لفظ آیا سلام. السلام علیکہ ایھا النبی کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو، یعنی کسی طرح کی تکلیف آپ کو نہ پہنچے کہ جس سے آپ کی جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، ہلاک ہونے کا خطرہ ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیغمبر خدا تیرے ساتھ رہے گا. سلام بول کر خدا مراد ہے کیونکہ اللہ کا ایک صفتی نام سلام بھی ہے. السلام علیکہ کا ترجمہ اے پیغمبر خدا تیرے ساتھ رہے گا، اللہ تیرے ساتھ رہے گا، دنیا کے اندر بھی ساتھ رہے گا. بڑے سے بڑا کافر اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی کو ہلاک کرنا چاہے گا، تیرا چراغ زندگی گل کرنا چاہے گا، تجھے دنیا سے ختم کرنا چاہے گا، تیرا چراغ اور تیری شمع بجھانا چاہے گا، تو ہرگز اس کی اسکیم کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں خدا تیرے ساتھ رہوں گا. مدینے میں بھی تیری حفاظت کروں گا، مکہ مکرمہ میں تیری حفاظت کروں گا، مکہ معظمہ میں تیری حفاظت کروں گا، اسی طرح طائف میں تیری حفاظت کروں گا، اسی طرح تمام جنگوں کے اندر تیری حفاظت کروں گا. بڑے بڑے کافر سرداران قریش تجھے مارنا چاہیں گے، اپنی تلوار سے تیرا خون بہانا چاہیں گے اور تیری لاش کو وہاں پر گرتا ہوا دیکھنا چاہیں گے، پر میرے محبوب پیغمبر گھبرانا نہیں، تیری جان باقی رکھوں گا جب تک تیری ذات گرامی سے اپنے دین اسلام کو مکمل نہیں کروا لوں گا، اس وقت تک تجھے دنیا سے نہیں بلاؤں گا. میرا دین اسلام جو سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، صادق قانون ہے، سچا قانون ہے، جو دنیا کے اندر بھی مفید ہے، قبر کے اندر بھی مفید ہے اور عالم آخرت کے اندر بھی مفید ہے. اے میرے محبوب پیغمبر تیری ذات کے ذریعے اپنے دین اسلام کو مکمل کرواؤں گا. اور خدا نے ایسا کر کے دکھایا، دین اسلام کی عمارت کو مکمل کروایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے خدا تیرے ساتھ رہے گا. السلام علیکم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ارے آج میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے اے ایمان والو تمہارے اوپر اپنی نعمت اسلام کو پورا کر دیا. اب اسلام مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جو عمل کرنا چاہے میدان عمل میں آئے، پریکٹیکل لائف کو درست کر لے، عملی زندگی کو درست کر لے. یہ دین اسلام مجھ خدا تک اس انسان کو پہنچا دے گا. چنانچہ السلام علیکہ ایھا النبی فرمایا، ایک تحفہ رسول کے جواب میں تحفہ الہیہ رسول کو ملا. اور جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار ساری کی ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ اے میرے پیغمبر اللہ کی رحمت اس کے بدلے میں تیرے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے اوپر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ ارے رحمت تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. رحمت کے بارے میں یہ کلام سن لینا چاہیے کہ رحمت کے معنی بخشش اور مہربانی کے آتے ہیں. رحمت دل کے پسیجنے کو بھی کہتے ہیں، رقت قلبیہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس صفت سے پاک و صاف ہے. لہذا یاد رکھو، جب بھی لفظ رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا، رحمت کے معنی احسان کے کیے جائیں گے، نعمت عطا کرنے کے کیے جائیں گے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان فرماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نازل کرتا رہتا ہے. چنانچہ جو آدمی بدنی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بدلے میں نعمتیں برابر ملتی رہیں گی، برابر نعمتیں ملیں گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو. وہ یہ والصلوات کے جواب میں فرمایا ورحمت اللہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ پروردگار
ساری کی ساری مالی عبادتیں آپ کی ذات گرامی کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَبَرَكَاتُ، پروردگار کی برکتیں اے محبوب پیغمبر تیرے اوپر ہوں گی. چنانچہ جو مالی عبادت کرتا ہے اس کے مال میں برکت رہتی ہے، جو زکات دیتا ہے مال میں برکت رہتی ہے، جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے اس کے مال میں برکت رہتی ہے، جو یتیموں مسکینوں اور اسی طرح بیواؤں کی پرورش کرتا ہے، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے، یا مدرسے کی تعمیر میں دیتا ہے، یا اسی طرح دوسری لائنیں دین کے اندر دیتا ہے، کنواں کھدوا دیتا ہے، نل لگوا دیتا ہے، اس کے مال میں برکت رہتی ہے. اور ساتھ ساتھ لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ کنجوس نہیں ہے بلکہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. لو جی، خدا بھی راضی، مخلوق بھی راضی. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قابل تعریف و توصیف ہے یہ بندہ، اور مخلوق کی نگاہ میں بھی قابل تعریف ہے. ورنہ کنجوس انسان سے خاندان والے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں صاحب یہ اپنا مال قبر میں ساتھ لے کر جائے گا، بڈھا ہو گیا. لیکن بھائی مال کی محبت اس کے دل سے گئی نہیں. سینت کر رکھتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے نہ بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. بڑا کنجوس ہے یہ. مخلوق کی نگاہوں سے بھی جناب وہ گر جاتا ہے. اللہ کی برکتیں ایسے انسان پر نازل ہوں گی. بھائی برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبی اور بھلائی کے ثابت ہونے کا نام برکت ہے. اور چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر و خوبی غیر محسوس طریقے پر صادر ہوتی ہے اور بے حد اور بے شمار طریقوں پر پائی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے برکت ایک طریقے پر نہیں آتی بلکہ لامحدود طریقوں پر آتی ہے. اللہ کی ذات گرامی لامحدود ہے، تو اسی طرح برکت نازل کرنے کے خدا کے طریقے بھی لامحدود ہیں. کبھی کسی انداز سے برکت ہوتی، کبھی کسی انداز سے. آج کے درس میں برکت کے معنی آپ سمجھ لیں. برکت کے معنی انسان کے اندر یا انسان سے متعلق شے کے اندر اللہ کی بھلائی کا ٹھہر جانا، اللہ کی بھلائی کا ثابت ہو جانا، اس برکت کا اس انسان کی ذات میں یا اس کی متعلق چیزوں میں جمے رہنا اور کبھی ختم نہ ہونا برکت کہلاتا ہے. آپ نے سنا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہارے اندر برکت دے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر برکت دے یعنی اللہ کی بھلائی کبھی آپ سے جدا نہ ہو. آج جو بھلائی باری تعالیٰ کی آپ کو حاصل ہے کبھی آپ سے وہ بھلائی ختم نہ ہو، زائل نہ ہو. خدا تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے. کیا مطلب؟ جو خیر اور خوبی آپ کے مال کو اس وقت حاصل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے مال کے اندر رہے. خدا تعالیٰ کی توجہ، خدا تعالیٰ کی نعمت، خدا تعالیٰ کا احسان اور اسی طرح خدا تعالیٰ کا رحم و کرم آپ کے شامل حال رہے تو آپ کو ٹوٹا نہیں ہوگا. تو 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، 3 تحفے اللہ نے جواب میں ارشاد فرمائیے. اب آپ سنیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک تو رسول اللہ کا کلام ہے. اور آگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جواب ہے. 3 باتیں رسول نے فرمائی، 3 باتیں جواب میں اللہ نے فرما دی. اب سنیے کیا بات وہاں پر پیدا ہوئی صاحب. آسمانوں کے اندر ملائے اعلیٰ میں وہاں تو فرشتے موجود تھے، انگنت فرشتے ہیں باری تعالیٰ کے. ان کی شمار ہم نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے کہ کتنے فرشتے ہیں باری تعالیٰ کے، کسی کی شمار میں نہیں آ سکتے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، تیرے پروردگار کے لشکر کو گن نہیں سکتا. چنانچہ یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ ارے یہ گفتگو اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہی ہے. کوئی وہاں پر تیسرا تھا؟ نہیں، کوئی تیسرا وہاں پر نہیں تھا. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی وہاں پر نہیں تھا. بلکہ رحمت کے فرشتوں کو، جنت دوزخ کے فرشتوں کو اس بات کا علم تو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج زمین سے آسمانوں کی سیر کو تشریف لائے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ سب کو معلوم تھا، فرشتے جانتے تھے. سنیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ ارے اللہ تعالیٰ تو اس وقت بڑا مہربان ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر بہت زیادہ کرم کو نازل کر رہے ہیں، تو میرے آقا اپنی امت کو بھول سکتے تھے؟ نہیں، میرے آقا تو اپنی امت کے غم میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ امت کا غم، امت کسی طرح ہدایت پر آ جائے، یہ میرے آقا کی چاہت تھی۔ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ کوئی آدمی دوزخ کے راستے پر نہ چلے بلکہ جنت کے راستے پر گامزن رہے، یہ میرے آقا کی دلی خواہش تھی۔ لیکن نہیں، بعض مسلمان ہوئے، بعض کافر رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ اس وقت میرے اوپر بہت مہربان ہے، تو نبی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ رحمت الہی اکیلے اکیلے مجھے حاصل رہے۔ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کو چاہا کہ اس رحمت الہیہ کے اندر، اس کرم الہی کے اندر، اس احسان الہی کے اندر میری امت بھی شامل ہو جائے، میرے ذریعے سے یہ رحمت میری امت کو بھی ملے، میری امت گھاٹے میں نہ رہے، میری امت ٹوٹے کے اندر نہ رہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا کوئی پیار کرنے والا باپ اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے؟ ارے کہیں سے اگر اچھا کھانا بھی آ جاتا ہے، کہیں سے جناب امرود بھی آ جاتے ہیں تحفے میں، آدمی تازہ توڑ کر لاتا ہے اپنے گھر سے تحفے میں دینے کے لیے، تو اپنے بچوں کو وہ باپ نہیں بھولتا، وہ ماں نہیں بھولتی کہ چلو ایک امرود میری بچی کھا لے گی، ایک امرود جناب میرا بچہ کھا لے گا، وہ شریک کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کرم فرمانے والے تھے امت کے اوپر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ پروردگار اکیلے میرے اوپر سلامتی نہ ہو بلکہ ہم سب کے اوپر تیری سلامتی نازل ہو، اور خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی نازل ہو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندے بھی اس رحمت الہی کے مستحق بنے، ابو بکر پر بھی یہ نعمت نازل ہو، صدیق اکبر بھی اس رحمت کے مستحق بن جائیں، فاروق اعظم کو بھی یہ دولت عظمی ملے، عثمان ابن عفان ذو النورین کو بھی یہ نعمت کبریٰ حاصل ہو جائے، علی ابن ابی طالب کو بھی یہ نعمت کبریٰ حاصل ہو جائے، سعد ہیں، سعید ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، امیر معاویہ ہیں، سلمہ ابن اکوع ہیں، ابو ہریرہ ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ میرے آقا نے سوچا کہ یہ نعمت اکیلے مجھے نہ ملے، سب کو حاصل ہو جائے، حتیٰ کہ علماء نے تحریر فرمایا کہ جو نیک جنات ہیں حضور نے ان کو بھی اس کے اندر مراد لیا، کیونکہ نیک جنات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، جس طرح قرآن و حدیث انسانوں کے واسطے ہیں، جنات کے واسطے بھی ہے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اب آپ سن لیجئے کہ نیک کہتے کسے ہیں؟ عربی میں اس کو صالح بولتے ہیں، صالح کے معنی نیک، مرد کے لیے صالح، عورت کے لیے صالحہ، صالحہ کے معنی نیک عورت۔ یہ لفظ تو بہت بولا جاتا ہے، بھئی فلاں آدمی نیک ہے، فلاں عورت بڑی نیک ہے، تو نیک کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو وہ ہے جو عام طور سے لوگ مراد لیتے ہیں۔ آج میں شریعت اسلامیہ، شریعت بیضاء، شریعت مصطفیہ کی روشنی میں اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نیک کون ہے؟ صالح کون ہے؟ فرمایا علامہ طحطاوی علیہ الرحمہ نے والصالح القائم بحقوق اللہ تعالی وحقوق العباد، نیک وہ ہے جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرے اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کرے، نہ خدا کو بھولے نہ مخلوق کو بھولے،
جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کر دیے ہیں وہ ان حقوق کو برابر ادا کرے. باری تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے, ماں کا بھی, باپ کا بھی, سگی بہنوں کا بھی, رشتہ داروں کا بھی, اسی طرح اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا, استاذ کا, شاگرد کا, معلم کا, معلمہ کا, سب کا حق ادا کرے. ایسے انسان کو صالح بولتے ہیں شریعت میں. جو آدمی صرف نماز پڑھتا ہے لیکن بندوں کے حق ادا نہیں کرتا وہ نیک نہیں ہے, یاد رکھنا. ایک آدمی بندوں کا حق ادا کرتا ہے, اپنی بہنوں کو خوب کھلاتا پلاتا ہے, پر نماز کبھی نہیں پڑھتا, نیک نہیں ہے وہ. دونوں حق ادا کرنے پڑیں گے, تب نیکی آئے گی, تب صلاح آئے گی, تب تقوی آئے گا. چنانچہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. نیک بندے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. اور یہ صرف معراج کی بات نہیں, سنیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم اذا قلتموها اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض, کہ جب بندہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کے اندر التحیات پڑھتا ہے اور التحیات پڑھتے پڑھتے کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو میرے آقا نے فرمایا اس کی یہ دعا آسمان زمین میں جو بھی نیک بندہ ہے سب کے اوپر پہنچ جاتی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں جو سچوں کے سچے, اصدق القائلین. میرے آقا نے فرمایا جو نماز پڑھنے والا مرد, نماز پڑھنے والی عورت التحیات میں یہ جملہ بولتے ہیں, التحیات میں یہ جملہ ادا کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ ادھر دعا کرتا ہے اور آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا جو سمیع اور بصیر ہے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے, اس کی یہ سلامتی ہر نیک بندے کو پہنچا دیتا ہے. خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو بندوں کے لیے مشکل ہے, خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بڑی بہترین دعا ہے اور بڑے بہترین کلمات ہیں. ہم اور آپ تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں, معمولی چیز نہیں, کوئی بات نہیں. یہ راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہی ہیں, کوئی تیسری ذات وہاں پر موجود نہیں ہے. بس کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آسمان کے اندر, بلکہ آسمانوں کے اندر جو فرشتے ہیں ان کو تو یہ آواز نہیں جا رہی, لیکن اللہ تعالیٰ تو سنوانے پر قادر ہے. ابھی دنیا کے اندر ہم ہی تو محتاج ہیں تار کے, ڈوری کے, اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں اس کے, ہرگز نہیں. وہاں بارگاہ عالی کے اندر خدا تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا کہ یہ کلمات جبریل بھی سن لے, میکائیل بھی سن لے, اسرافیل بھی سن لے, اسرائیل بھی سن لے, ملک الموت بھی یہ مبارک کلمات سن لے. فوراً جناب یہ تمام کی تمام کلمات کی آواز اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے سارے فرشتوں کے کانوں کے اندر پہنچا دی. سارے فرشتوں نے یہ تمام کی تمام باتیں سن لی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب فرشتوں نے, جبریل نے, میکائیل نے, اسرافیل نے, اسرائیل نے اور باقی فرشتوں نے دیکھا کہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ تحفہ مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا متوجہ ہے, انہوں نے فوراً سارے فرشتوں نے جو آسمانوں کے اندر موجود تھے اپنی زبان سے یہ تمام کلمات سننے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمات فرشتوں کے ہیں. لو بولو, التحیات میں اللہ کا بھی کلام آ گیا, رسول پاک کا بھی کلام آ گیا, اور ساتھ ساتھ فرشتوں کے کلمات بھی آ گئے. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فرشتوں کا کلام ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کس نے کہا؟ ہر فرشتے نے کہا, ہر فرشتے نے. اور فرشتے ان گنت, تو ان گنت جناب شہادت, ان گنت گواہی.
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، فرشتوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، سبحان اللہ۔ التحیات شروع ہوئی رسول اللہ کے کلام سے، ختم ہوئی فرشتوں کے کلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی۔ ذرا غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں، تھوڑا سارا ذہن پر زور ڈالیں۔ فرشتوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں نے پہلے تعریف کی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، پہلے خدا کی تعریف ہونی چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ فرشتوں نے کیسی ترتیب قائم رکھی۔ یہ جو فرشتوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن کریم میں لا الہ الا ہوا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، قرآن کریم میں بھی بہت مقامات پر آیا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے پارہ نمبر 17 کی تفسیر فرماتے ہوئے تفسیر کبیر کے صفحہ نمبر 108 پر لکھا کہ قرآن کریم میں لا الہ الا ہوا 37 جگہ استعمال ہوا، 37 مقامات پر 37 آیتوں میں قرآن کریم کی اس کو استعمال کیا گیا۔ بڑا مبارک کلمہ لا الہ الا ہو۔ چنانچہ فرشتوں نے پہلے باری تعالیٰ کی تعریف کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کو بھی یہ چیز معلوم تھی اور ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے۔ فرشتوں نے وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جبریل، میکائیل، اسرافیل کی تعریف نہیں کی، نہیں۔ فرشتے سمجھتے ہیں کہ سارے فرشتے رسول اللہ سے چھوٹے ہیں مرتبے میں۔ چنانچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد فرشتوں نے فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بڑی عجیب بات فرمائی فرشتوں نے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ نہیں فرمایا فرشتوں نے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے، نہیں۔ کیا فرمایا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آئی، سن لیجئے۔ ایک ہے عبادت، سنیے، ایک ہے عبادت، ایک ہے عبودیت، دونوں میں فرق ہے۔ عبودیت کے معنی بندہ ہونا، عبودیت کے معنی اپنی بندگی کا اظہار کرنا کہ میں تو چھوٹا ہوں، خدا تعالیٰ بڑے ہیں، میں کمزور ہوں، خدا تعالیٰ طاقتور ہیں، یہ عبودیت ہے، بندہ ہونا۔ اور عبادت خدا تعالیٰ کی پرستش کرنا، انتہائی پستی باری تعالیٰ کے سامنے اختیار کرنا۔ عبودیت کسے کہتے ہیں؟ العبودیت ہی الرضا بما یفعل الرب والعبادت ما یرضیہ۔ فرمایا علامہ طحطاوی علیہ الرحمہ نے کہ عبودیت اس چیز پر راضی رہنا جس کو اللہ کرے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا عبودیت ہے، اور عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، سنو، عبودیت یعنی بندگی عبادت سے زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت تو صرف دنیا میں ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی عبادت بھی ختم، جب دنیا ختم ہو جائے گی آخرت آ جائے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اعتکاف، نہ زکوٰۃ، نہ جناب دوسری عبادتیں، عبادت کا سلسلہ دنیا تک محدود ہے۔ اور عبودیت یعنی خدا تعالیٰ کا بندہ ہونا دنیا میں بھی چلے گا اور آخرت میں بھی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ خدا کے بندے ہی رہیں گے، خدا نہیں بنیں گے۔ عبودیت آخرت میں بھی چلے گی، عبودیت دنیا میں بھی چلتی ہے، لیکن عبادت
دنیا تک محدود ہے، عبادت آخرت میں نہیں ہوگی۔ یہ فرشتوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خدا تعالیٰ کا بندہ ہی نہیں مانتے بلکہ خدا تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو سب سے اعلیٰ بالا اور برتر بنایا، لہذا ہم فرشتے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت